مومنین بار بار نصیحت کیجیے کہ یہ مومنین کو نفع پہنچاتا ہے، تو اب نفع کو سنانے والا بھی تو مومن ہے، یا تو اس کا نفع ہو جائے گا یا سننے والوں کا نفع ہو جائے گا، چیزیں یہی ہے۔ اور حقیقت میں مومن کی خصوصیات میں سے یہ ارشاد ربانی ہے، 10ویں پارے کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ ایک مومن دوسرے مومن کا خاص ولی، ولی خاص تعلق والے کرتے ہیں، دوست کو خاص، اور کیا ان کا سیوا ہے؟ پہلے نہ ہے اچھی بات کہتے ہیں، بری بات سے روکتے ہیں، بعد میں نہ یقیمون الصلاۃ، نماز بہت عمدہ پڑھتے ہیں۔ آج بھائی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، پہلی بات پر بھی عمل بہت کم ہو، اور یقیمون الصلاۃ اس کا حاصل کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی نماز پڑھتے ہیں، سنت کے موافق نماز پڑھتے، یہی تفسیر تمام جگہ جہاں نہیں آیا یقیمون الصلاۃ، سنت کے موافق نماز پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات بھی کیا کرتے ہیں، وہی اور کیا بات ہے، ویطیعون اللہ ورسولہ، کوئی حکم معلوم ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائے تو خوش دلی سے مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں۔ ایک شخص کا تبادلہ یہاں سے کسی شہر میں ہوتا ہے جہاں اس کا جی چاہتا تھا تو خوش دلی سے جائے گا، اور ایک جہاں جی نہیں چاہتا تھا تو جائے گا تو مگر خوش دلی کے ساتھ نہیں۔ یہی لوگ ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ جلد ان کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے ہیں۔ خاص فضل کے تو ہم طالب ہوتے ہیں، مگر وہی اس کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں، جو چیزیں بیان کی گئے ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی جو بات بیچ میں آ گئی تھی وہ وقت تو نہیں ہوا جا رہا ہے، لیکن اس وقت ایک اور چیز مجھے عرض کرنی تھی، اور مختصر بات یہ ہے، دین کے احکام تو بہت سے اقسام ہیں، تھوڑی سی بھی بات بتا دی جائے وہ تو فائدے سے خالی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ایک تو حکم ہے دائمی، جیسے نماز روزہ وقت مقرر، ایک ہے وقتی احکام، نماز روزہ، نماز پڑھ لی ہمیشہ کی، اب صبح فجر کے وقت تک چھٹی، رمضان شریف کے روزے رکھ چکے، اب رمضان تک آنے تک کوئی روزہ فرض نہیں۔ ایک ہے حالت کے اوپر مدار ہوتا، وہ حالت پیش آئے وہ حکم میں متوجہ ہو جائے گا، جیسے طبیعت کے موافق حالت پیش آئے تو شکر کرنا ضروری ہے، اور طبیعت کے خلاف حالت پیش آئے تو صبر کرنا ضروری ہے۔ اب اگر صبح سے شام تک 10 دفعہ طبیعت کے موافق حالات پیش آتے ہیں تو پھر شکر کرنا چاہیے، طبیعت کے خلاف معاملات پیش آتے ہیں تو صبر کرنا چاہیے۔ جب معاملہ پیش آئے یہ چیزیں جو ہیں، اس لیے احکام قلب ظاہری ہے، کچھ جسم سے احکام متعلق ہے قلب کے ساتھ، ایک ہے عقائد حق کا، ان کا تعلق بھی قلب سے ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، ظاہر اور باطن، یہ بولا جاتے ہیں ظاہری احکام باطنی احکام، تو جو احکام آنکھوں سے نظر آئے کانوں سے سنائی دیں وہ دین کا ظاہری حصہ ہے، جیسے نماز روزہ حج و زکات نکاح و طلاق ختمہ عقیقہ،
شادی کمی، خرید و فروخت، لین دین، ختنہ عقیقہ، یہ سب آپ کو نظر آتا ہے، لیکن انسان کو صبر کرنا چاہیے، اس کا تعلق تو قلب کے ساتھ، آنکھوں سے نہیں نظر آتا۔ عقیدے کیا ہیں؟ یہ ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، خاتم النبیین ماننا، ایک عقیدے کی چیز ہے، چہرہ دیکھ کر تو نہیں بھی معلوم کر سکتا، تو عقائد اور اخلاق باطنی چیز، اور یہ ظاہری چیز، ظاہری چیز فقہ کے اندر احکام بیان کیے جاتے ہیں، اور باطنی چیز جو ہے اخلاق کی چیز ہے، اسے علم تصوف بھی کہتے ہیں، اخلاق کی باتیں